حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ نیو دہلی سے ایک خاتون کا سوال موصول ہوا ہے بذریعہ واٹس ایپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ بتائیں۔ مجھے اکثر کالے سانپ خواب میں آتے ہیں اور میں دوڑتی ہوں تو وہ میرے پیچھے میرا پیچھا کرتے ہیں اور اکثر یہ خواب پڑھتے ہیں، تو خواب میں سانپ دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے ضرور بتائیں۔ امام ابن سیرین جو خوابوں کے آپ کو امام کہا جاتا ہے، خوابوں کی تعبیر کا آپ کو امام کہا جاتا ہے کہ آپ کی تعبیر کو ساری دنیا میں مانا بھی جاتا ہے اور آپ کے خوابوں کی تعبیر کو بتایا بھی جاتا ہے کہ جو آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ امام ابن سیرین، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے آپ کی، میں آپ ہی کی کتاب سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے، یعنی جس کے خواب میں اکثر سانپ آتے ہیں تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ کے بارے میں وہ بدخواہی یعنی برا چاہنے والا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے، یعنی اگر گھر میں سانپ نظر آ رہا ہے تو یہ گھر کا کوئی دشمن ہے، اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ کوئی دشمن آپ کا ہے، یعنی باہر کا کوئی دشمن ہے آپ کا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو دلیل یہ ہے کہ دشمن سے آپ کا جھگڑا ہونے والا ہے، اور دیکھتے ہیں آپ کہ سانپ کے اوپر آپ نے غلبہ پا لیا ہے، اس کو آپ نے مار دیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں پر آپ فتح پائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سانپ نے آپ کے اوپر غلبہ پا لیا ہے، وہ آپ کو ڈس لیا ہے، تو پھر دشمن آپ پر فتح پا لے گا، یعنی کہ دشمن آپ کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ کا گوشت اس نے کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا، یعنی جو آپ کا جو دشمن ہے اس سے آپ کو انصاف ملنے والا ہے۔ اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن کا مال آپ کو ملنے والا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بچنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب آپ رات میں سونے کے لیے جب آپ جائیں تو اپنے بستر پر باوضو ہو کر جائیں۔ سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ اور آیت الکرسی کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ 4 چیزیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے تو سورہ فاتحہ 1 بار پڑھ لیں، آیت الکرسی کو بھی ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں یا 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں تو ان تمام چیزوں کو 3 بار پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 قل کو 3 بار۔ اب اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، الحمد شریف پڑھ لے اور 3 بار آخری کے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے۔ اب اگر کسی کو اتنا بھی نہیں آتا تو وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ کا سورہ تو سب کو آتا ہے، یہ 3 مرتبہ، اور قل هو اللہ احد کا سورہ یہ 3 مرتبہ۔ اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارے، اور پہلے چہرے پر مل لے، اور ایک بار پھونک مارے سارے بدن پر مر لے، اور ایک بار پھونک مار کر پیچھے تمام جتنے جگہ آپ کے ہاتھ جاتے ہیں تمام جسم پر آپ اس کو پھیر لیں، سینے پر 1 مرتبہ پھیر لیں، پھونک لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ یہ دم اور یہ حصار کر کے سو جائیں گے، نہ کوئی خواب میں آپ کو پریشانی ہوگی اور نہ کوئی جادو ٹونا سحر اور عاصب سے آپ کو کوئی پریشانی ہونے والی ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔